سورت آل عمران جیسے کہ عرض کیا عیسائیوں کے ذم میں ہے. هذه السورة نزلت في ذم النصارى والسورة التي قبلها كانت مفصلة ومدللة في ذم اليهود. اول یہود کی خبر لی، اب عیسائیوں کی خبر لے رہا اور سن رہے. عیسائیوں کو، نصارہ کو 6 شبہات ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد 244 سال بعد ایک عیسائی پادری آیا ہے، اس کا نام ہے پولوس. کیا نام ہے؟ پولوس. پہلی انجیل اسی نے مرتب کی، پہلی انجیل، باقی تو بہت ساری. اس پولوس نے عیسائیوں کو شراب حلال کر کے دے دیا، خنزیر جائز کر دیا، ختنہ منع کر دیا، جہاد کا انکار کر لیا. تمام برائیاں اسی نے ڈالی ہے. پولوس نے حضرت عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد یہ آیا ہے. اور پھر اس نے جو انجیل میں اور عیسوی تعلیمات میں تبدیلیاں کی تو اس کے نتیجے میں 6 شبہات پیدا ہو گئے. یہ 6 شبہات اکثر اناجیل میں موجود ہیں. پہلے شبہات سن لو پھر ان کا علاج سن لو. یہاں آل عمران میں یہ 6 شبہات، ان کے جوابات موجود ہیں. قرآن فضول چیزیں نہیں اٹھاتا، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور یہی طریقہ بخاری نے اختیار کیا. ضعیف حدیث کو ذکر نہیں کرتا کہ لوگ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، یہ جھوٹی بات ہے. بس کہا ان الناس یدعون بآبائہم، لوگ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارے جائیں گے. اب جو بخاری کا لائق آدمی ہوگا وہ فوراً سمجھ لے گا. کیا سمجھے گا؟ کہ وہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اب کتنی دعوتیں تھی کینسل ہو گئی تو 2 لے آیا، ولیمہ اور عقیقہ، کہ یہ سنت ہے. سمجھ لو کہ اس کے علاوہ عتیر اور رجبی اور فلاں فلاں یہ سب غلط اور جھوٹی تھی، منسوخ ہو گئی. امام بخاری نے قرآن مجید سے خوب کام لیا ہے کہ ناکارہ باتوں کو طول نہ دے، بس اس کا رد کر لے. عقل مند سمجھ لے گا کہ یہ بات تھی اس لیے یہ جواب میں آئی. کچھ حصے سے بھی استدلال جائز ہے. پوری حدیث پیش کرنا ضروری نہیں، جیسے کہ پوری آیت پیش کرنا ضروری نہیں. تو بدء الوحی کے اندر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اور پھر حدیث جو لے آئے انما الاعمال ادھوری لائے، استدلال بالبعض. اس فن کو محفوظ کر لیا کہ استدلال ببعض الآیہ اور استدلال ببعض الحدیث جائز.